ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 12ویں تاریخ کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکات آپ سب پر نازل فرمائے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں بے پایاں برکت پروردگار نازل فرمائے اور ہر بیماری، ہر ارضی و سمائی بلاؤں سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ بحق امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و سلام کے ساتھ آپ کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک اور عدیہ اور نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو، رکوع و سجود کو، عبادات کو، تلاوت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، IMI ایک بہترین ادارہ ہے نیو جرسی میں جو ایک عرصہ دراز سے آپ کی خدمت کر رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو تیار کر رہا ہے، ڈاکٹروں کے لیے معاون بن رہا ہے، ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ان کے پروجیکٹس افریقہ، انڈیا، پاکستان، امریکہ کے اندر چل رہے ہیں۔ یہ اب ایک عمارت مستقل بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے ایک بڑی لمبی چوڑی زمین خرید چکے ہیں۔ $2.5 ملین اس کی قیمت ہے اور $1.5 ملین جو ہے آلریڈی یہ وہ کر چکے ہیں۔ $8 لاکھ کی کمی ہے جو میں روزانہ گزارش کر رہا ہوں۔ کوشش کیجیے ماہ رمضان کے اندر یہ پوری ہو جائے تاکہ یہ پے آف ہو اور عید کے بعد انشاءاللہ اس کی تعمیر کے جو مراحل ہیں ان کو طے کیا جا سکے۔ یہ اس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر وزیر رضوی اور ان کے معاون خصوصی ڈاکٹر رضا جواد ہیں جن کا فون نمبر ہے 6094819267 6094819267 اور ہمارے پروگرام کے آخر میں اس کی ایک ویڈیو کلپ مختصر سی ہم دکھاتے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، ان کی ویب سائٹ پر جائیں، ایڈریس لیں اور جو بھی ممکن آپ سے ہو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے، اپنی قوم کے لیے مددگار ہوں گے۔ اللہ اس کی آپ کو جزا دے گا، امام زمانہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اصل مقصد پر۔ ہمارا یہ پروگرام جو ان 26 آیت کے سلسلے میں چل رہا ہے، جو ایک بندے نے جو اپنے کو مومن کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے، رضوی کہتا ہے، اس نے سپریم کورٹ میں انڈیا کے چیلنج کیا کہ 26 آیات قرآن کا جز نہیں ہے بلکہ بعد وفات پیغمبر یہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے اپنی مرضی سے ان کو ایڈ کر دیا، جس سے آج کے مسلمان گمراہ ہوتے ہیں اور وہ دہشت گرد بنتے ہیں۔ مدارس دینیہ میں ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم برابر آپ کو یہ بتلا رہے ہیں جو قرآن نازل ہوا جبرائیل امین لے کر کے آئے، اس لیے ان کا نام امین ہے کہ اللہ کی امانتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاتے تھے اور رسول اللہ ویسی بیان ہی امت کے حوالے فرماتے تھے اور امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کراتے تھے۔ پھر قرآن مجید ایک ہی وقت کے اندر شب قدر میں لوح محفوظ پر لکھا گیا، جس کی تلاوت متفقہ طور کے اوپر یہ ثابت ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد 3 دن کی عمر میں رسول اللہ کے ہاتھوں پر آ کر کے مکمل تلاوت کی۔
اب یہ سورہ جو چل رہا ہے ہمارا سورہ توبہ، اس کے تو اصل مبلغی امام علی علیہ السلام ہے۔ اس سورے کی تلاوت کرنے کے لیے، اس سورے کو پہنچانے کے لیے جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ ہم جب اس کا مقدمہ پیش کریں گے تو اس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تھوڑا سا تاریخی جائزہ جو ہم مقدمے کے طور پہ اس وقت کے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا۔ تو ہم اس سلسلے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسلام پھیلنے لگا، پھلنے لگا، اور 13 سال مکے میں رسول اللہ کو مختلف طریقے سے اذیتیں دی گئیں، تو اور اب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ اب یہ وہ عالم ہے، علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اعلام الورا میں اپنی جو احادیث اہل بیت کے ترجمان ہیں، مفسر قرآن علی ابراہیم، یہ بہت بڑے مفسر ہیں تعلیمات آل محمد کے اور قرآن مجید کے، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے روایات لی ہیں۔ ان کا حوالہ دے کر اس واقعے کا پس منظر بڑی مکمل تفصیل اور تشریح کے ساتھ درک کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اوس و خزرج میں یہ دو قبیلے تھے مدینے کے، ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج، یہ ان دونوں میں ایک مدت دراز سے ایسی جنگ تھی رات دن کہ کسی وقت یہ لوگ جسم سے ہتھیار نہیں اتارتے تھے، چنانچہ آخری مارکہ ان میں جو ہوا تھا وہ بغاس کا تھا، بغاس نام کا تھا، جس میں اوس اور خزرج کے مقابلے میں قبیلہ خزرج کے مقابل میں فتح یاب رہے۔ اسعد ابن زرارہ اور ذکوان ابن قیس یہ دونوں خزرج میں سے تھے، اور یہ دونوں ماہ رجب کے عمرے میں مکہ گئے تھے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں، ماہ رجب، شعبان اور رمضان میں یہ اسپیشل خصوصی عمرے ہوتے ہیں جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس میں رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حج میں رش ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان کے عمرے میں یہ رجب سے شروع ہوتا ہے، رجب، شعبان، رمضان، اور اس کے بعد میں پھر حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ عمرے میں عمرہ کرنے کے لیے مکے گئے تاکہ اہل مکہ کو قبیلہ اوس کے خلاف ان کو حلیف بنائیں۔ اسد ابن زرارہ اور عتبہ ابن ربیعہ میں پرانی دوستی تھی، اس لیے اسد نے عتبہ کے یہاں قیام کیا اور اپنا مطلب بیان کیا۔ عتبہ میں بتا چکا ہوں وہاں پہلے کہ یہ ہندا کے باپ تھے، ابو سفیان کے سسر تھے، امیر معاویہ کا نانا تھا۔ عتبہ نے کہا کہ ایک تو ہمارا شہر تم سے دور ہے، پھر یہ کہ آج کل ہمیں ایک فکر ایسی ہے جس کی وجہ سے کسی دوسری مہم میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس پر اسد نے تفصیل پوچھی تو عتبہ نے جناب رسالت مآب اور ان کی دعوت اسلامی کا حال ان دونوں آدمیوں کے سامنے بیان کیا۔ یہ لوگ یہود کی زبان سے آخری رسول اور اس کی دعوت توحید کا حال سنتے آئے تھے، یعنی مدینے میں جو یہودی رہتے تھے وہ اپنی کتابوں کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے متعلق، آپ کی آمد کے متعلق، آپ کی ولادت کے متعلق یہ پوری ڈیٹیل، اور پھر مکے سے مدینے کیسے آئیں گے، یہ اہل یہود مدینے کے رہنے والے اپنی کتابوں سے جو ان کو معلومات فراہم ہوئی تھی وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے تھے کہ ایک دن وہ آئے گا، یہ محمد عربی مکے سے جو عربی ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، مکی ہوگا، وہ ہجرت اور قریش سے ہوگا، وہ ایک دن ہجرت کر کے اسی مدینے کو اپنا مسکن بنائے گا۔ یہ قبیلے والے ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ تو یہ لوگ یہودی زبان سے آخر رسول اور اس کی دعوت توحید کا حال تو سنے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ کہا حجر اسماعیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ میں ایک جگہ کے اوپر تو دروازہ ہے، اور دروازے کے برابر میں جو ہے وہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور جب اس سے بائیں طرف کو آپ بڑھیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ رکن یمانی ہے، وہی مقام وہ ہے جہاں پر دیوار شق ہوئی تھی، اور اس کے درمیان میں حضرت عبد المطلب اپنی مسند بچھا کر کے بیٹھتے تھے جب وہ سید مکہ تھے، سردار مکہ تھے، اور یہیں پر حضرت ابو طالب اپنی مسند بچھاتے تھے۔ اور اس کے دوسری طرف جو حصہ ہے جہاں پر ایک گول دائرہ بھی بنا ہوا ہے دیوار کا، اور اوپر ایک پتنالا ہے جس کو مضراب رحمت کہتے ہیں،
کہ اگر بارش ہو اور پانی اس پتنالے سے گرے زمین پر، وہ مقام وہاں پر 250 کے قریب انبیاء دفن ہیں، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ دفن ہیں اور حضرت اسماعیل دفن ہیں، اس مقام کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا عقبہ سے کہ کہاں ملیں گے اس وقت، محمد کہا کہ وہ اس وقت ہجر اسماعیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس مقام کے اوپر۔ مگر میں تم کو یہ تاکید کر رہا ہوں، یہ کہہ دیتا ہوں ان کے پاس نہ جانا، نہ ان سے کوئی ایک لفظ بھی سننا، ورنہ وہ جادوگر ہے، اپنے کلام سے تم پر سحر کر دے گا۔ اسد نے کہا کہ میں عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہوں، مجھے طواف کے لیے ادھر جانا تو ضروری ہے۔ عتبہ نے کہا خیر جاؤ، مگر اپنے کانوں میں روئی دے لو کہ اس کی باتیں تمہارے کان میں نہ پڑیں۔ یہ اہل باطل کی کوشش کہ لوگ داعی حق کی تقریر سننے نہ پائیں، بے لوث طالبان حق کے لیے مزید جذب کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ اس وقت تو سعد نے اپنے میزبان کے کہنے سے اس پر عمل کر لیا، یعنی اپنے دونوں کانوں میں روئی رکھ لی، مگر اثناء طواف میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی جاہل ہو سکتا ہے کہ میں مکے سے اپنے شہر واپس جاؤں اور اتنا اہم واقعہ جو مکے میں رونما ہو چکا ہے اس کے متعلق براہ راست کچھ معلومات حاصل کر کے نہ جاؤں کہ اپنے شہر والوں سے جا کر بیان کروں، یہ انتہائی حماقت ہی قرار پا سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی روئی کان سے نکال کر پھینک دی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرب کے طریقے کے مطابق سلام کیا، انعم صباحن، صبح بخیر۔ حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا اللہ نے ہم کو اس سے بہتر سلام کا طریقہ عنایت کر دیا ہے جو اہل بہشت کا سلام ہے، وہ کیا ہے؟ سلام علیکم۔ اسد نے کہا اور کیا چیزیں جن کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا الی شہادت ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ وادعوکم الی ان تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گواہی کے سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پروردگار کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں اور انہیں رزق پہنچانے والے ہیں، اور فحش کاموں سے کے پاس نہ پھٹکو، چاہے وہ کھلم کھلا ہو اور چاہے خفیہ، اور کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو۔ یہ تمہیں اللہ کی ہدایت ہے کہ شاید تم عقل سے کام لو اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسی صورت سے جو اس کے حق میں بہتر سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچے، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ کسی پر اس کی قدرت سے زیادہ پابندی نہیں ہوتی، اور جب بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، چاہے کسی رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور یہ سب ہدایتیں ہیں تمہارے لیے، شاید تم اثر قبول کر لو۔ آپ کی تقریر آگے بڑھ رہی تھی، سننے والے کے دل و دماغ کے ایک ایک گوشے میں روشنی پیدا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ادھر آپ نے سلسلہ تقریر ختم کیا اور ادھر بلا توقف وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسد نے کہا یا رسول اللہ، میں یثرب کے قبیلہ خزرج سے ہوں، اور ہمارے درمیان اور ہمارے قبیلے اوس والے بھائیوں کے درمیان تعلقات برادری منقطع ہیں، اگر آپ کی وجہ سے یہ تعلقات استوار ہو جائیں تو پھر آپ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، ہم یہودیوں سے آپ کے آنے کی خبر سنتے رہے ہیں اور وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ آپ ظاہر ہوں گے اور ایک وقت میں آپ مدینے تشریف لائیں گے اور اسے اپنا وطن قرار دیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ تک پہنچا دیا، اور میں تو قبیلہ اوس کے خلاف رؤساء قریش کو حلیف بنانے کے لیے آیا تھا، اب اگر آپ کی وجہ سے جنگ ہی ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے۔
اس گفتگو کے بعد اسد رخصت ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے دوسرے ساتھی ذکوان کو بتایا کہ وہ آخری رسول ہیں جن کے متعلق علماء یہود ہمیں اطلاع دیا کرتے تھے، ان کے اوصاف بیان کرتے تھے، چلو تم بھی اسلام قبول کرو۔ چنانچہ ذکوان نے بھی آ کر اسلام قبول کیا اور پھر ان دونوں نے یثرب جا کر اسلام کی تبلیغ کی، جس کے قبول کرنے کی بہت سے نیک نفوس نے سعادت حاصل کری۔ اعلام الورا لیکن اکثر مورخین اس پہلی جماعت کو جس کے ذریعے سے مدینے میں اسلام پہنچا یہ 6 افراد پر مشتمل بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس تاریخ کا بقیہ حصہ روزانہ تھوڑا تھوڑا ہم آپ کی خدمت میں، یہ ہم نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور باقاعدہ قرآن میں اس کے حوالے جات ہیں کہ تم لوگ آپس میں جہالت کی وجہ سے کیسے جنگ و جدل کرتے تھے، اور میرے اس نبی کی وجہ سے تمہارے خون خرابے ختم ہو گئے، جنگیں ختم ہو گئی، تم میں صلح و برادری قائم ہو گئی، بھائی برادرانہ تعلقات استوار ہو گئے ہمارے اس نبی کی وجہ سے، کیونکہ اس کو ہم نے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم اپنے اصل اس مقدمے کی طرف آتے ہیں جو سورہ براءت، اس کے ہم نے کل آپ کی نام وغیرہ آپ کی خدمت میں جو ہے کل وہ بتلائے ہیں اور آپ کو حقیقت بیان کی ہے اس مقدمے کی۔ تو یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے، میں نے کل آپ کو ایک حوالہ دیا تھا کہ حج کا کاروان تیار ہوا اور اس کاروان کا سربراہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو بنا کر کے بھیجا گیا۔ ان کی معیت میں یہ قافلہ چلا کہ سورہ براءت جو ہے وہ دے دیا گیا کہ بھئی آپ جائیں اب حج پہ اور یہ جا کر کے سورہ سنا دیجیے گا۔ سورہ حضرت ابو بکر کو دے دیا گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور اب اس میں مختلف تاریخوں کے اعتبار سے اختلاف بھی ہے کہ یہ قافلہ کہاں کہاں پہنچا اور امام علی علیہ السلام کیسے وہاں پہنچے، کس طریقے سے بھیجا گیا۔ حضرت علی خود نہیں گئے بلکہ اللہ نے وحی کی۔ آپ پر وحی کی، یہاں پر ہم یہ حوالہ دے رہے ہیں، اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ جب یہ صورت ابتدائی آیات کے ساتھ نازل ہوئی اور اس میں ان معاہدوں کو لغو قرار دیا گیا جو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رکھے تھے، تو پیغمبر اسلام نے اس فرمان کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ یہ لوگ بار بار معاہدہ کرتے تھے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے، اس معاہدے کو توڑتے تھے، بار بار مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، جو قافلے آتے تھے ان کے لیڈروں کو قتل کرتے تھے، رسول اللہ اگر کوئی پیغام بھجواتے تھے تو اس سفیر کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ صورتحال تھی۔ وہ ان کے نزدیک معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس بنا کے اوپر یہ سورہ براءت نازل ہوا اور حضرت ابو بکر کو دے کے قافلے کا سالار بنا کر کے حج کے موقع پر مکے کے لیے روانہ کر دیا کہ وہ عوام کے سامنے جا کر کے یہ سنا جائے۔ ممکن تھا وہ جاتے اور جیسے آج تلاوت کرتے ہیں ہم، قاری قرات کرتا ہے، آیتیں سر سے گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بھی جاتے سورہ قرآن کا تلاوت کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ بعد ازاں یہ سورہ آپ نے ان سے لے کر حضرت علی کو دے دیا اور حضرت علی اس تبلیغ پر مامور ہوئے۔ انہوں نے مراسم حج میں تمام لوگوں کے سامنے اس کی تبلیغ کی سنایا۔ اس واقعے کے اگرچہ مختلف جزیات ہیں، شاخیں بیان کی گئی ہیں، مگر ذیل میں چند نکات کی طرف جو ہے ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد ابن حنبل جو اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل۔ اس میں ابن عباس سے نقل ہوا کہ رسول اللہ نے فلاں شخص یعنی ابو بکر مراد ہیں کو بھیجا اور انہیں سورہ توبہ دی تاکہ حج کے موقع پر وہ اسے لوگوں تک پہنچائے، اور پھر علی علیہ السلام کو پیچھے بھیجا کہ وہ اس سے سورہ لے لیں، اور فرمایا لا يذهب بها الا رجل مني وانا منه۔ یہ اللہ کا حکم آیا، اے میرے نبی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے،
آپ سورہ برات کو مکے یا خود جا کر کے پہنچائیں اور تبلیغ کریں وہاں پر، یا اس کو پہنچائیں جو آپ کے اہل سے ہو. یعنی حضرت ابوبکر اس کے اہل نہیں ہیں. تو ایسی صورت آتی ہے کہ مقصد بھی ہو گیا پورا، ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، اور ہمارا اس لسٹ میں نام آ گیا کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا. لہذا حالات کا جائزہ لے کر کے اللہ نے رسول اللہ کو پابند کیا، یا یہ پیغام اتنا معمولی پیغام نہیں ہے، عام آیت نہیں ہے، عام سورہ نہیں ہے. وہ مشرکین مکہ ہے، وہ بار بار مخالفت کر چکے ہیں، معاہدہ توڑ چکے ہیں، آپ کے سفیروں کو قتل کر چکے ہیں، آپ کو ستا چکے ہیں. ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی، یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ کا اہل ہو. لہذا آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ فوری جائیں. قافلہ جا چکا، اور ایک منزل کے اوپر حضرت علی پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ پیغام آپ مجھے دے دیجئے. تو اب یہاں پر مختلف روایتیں جو میں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا. کہا کہ رسول اللہ کو حکم الہی آیا ہے، یا وہ خود تبلیغ کرنے جائیں، یا جو ان کے اہل ہو، جو ان کے قریب ترین ان کے اہل سے ہو، اور وہ میں ہوں. رسول اللہ نے بحکم وحی مجھے بھیجا ہے کہ اس سورے کی تبلیغ میں کروں گا. یہاں کہتے ہیں کہ وہ ذوالحلیفہ، جس کا نام دوسرا مسجد شجرہ ہے، مدینے سے کچھ فرسخ کے فاصلے پر ہے. آج وہیں سے احرام باندھا جاتا ہے، یہ مکے کا راستہ ہے. مدینے سے باہر نکل کے مسجد شجرہ، جہاں سے احرام باندھ کے حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں مدینے جانے کے لیے، مکے جانے کے لیے، وہ مقام کے اوپر پہنچے تھے. ذوالحلیفہ اس کو کہتے ہیں، اور مسجد شجرہ اس وقت نام ہے. وہاں پر آپ نے پہنچ کے فرمایا لا یبلغها الا انا او رجل من اہل بیتی فبعث بها مع علی. نے اس سورہ کا ابلاغ سوائے میرے یا اس شخص کے جو میرے اہل بیت میں سے ہے کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ نے وہ سورہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دے دیا. مسند ابن احمد حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212. ایک دوسری روایت ہے اس کتاب میں اور سند کے ساتھ کہ حضرت علی سے منقول ہے، جب رسول اللہ نے سورہ برات ان کے ساتھ بھیجی تو آپ نے عرض کیا میں خطیب نہیں ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اس کے بغیر چارہ نہیں کہ میں اسے لے کر جاؤں یا تم. حضرت علی نے کہا جب معاملہ اس طرح ہے تو پھر میں لے کر جاتا ہوں. اس پر رسول اللہ نے فرمایا انطلق فإن اللہ یثبت لسانک ویہدی قلبک. جاؤ، خدا تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا اور دل کو ہدایت کرے گا. پھر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ علی کے منہ پر رکھا تاکہ اس کی برکت سے ان کی زبان گویا اور فصیح ہو. یہ روایت ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150. خصائص نسائی، یہ امام نسائی کی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مشہور امام نسائی اپنی کتاب خصائص میں زید ابن صبی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے سورہ برات ابو بکر کے ساتھ اہل مکہ کی طرف بھیجی. پھر انہیں حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ اس سے خط لے لو. علی نے راستے میں ابو بکر کو جا لیا، ان سے خط لیا. پھر ابو بکر مخزون و مغموم واپس آئے اور پیغمبر سے عرض کی انزل فی شیء، کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے اس کام سے معزول کر دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اور مزید فرمایا الا انی امرت ان ابلغه انا او رجل من اہل بیتی. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس سورے کی یا تبلیغ میں کروں یا وہ کرے جو میرے اہل سے ہو. اس کے بعد میں مگر مجھے مامور کیا گیا کہ میں خود تبلیغ کروں یا وہ جو میرے اہل بیت سے ہو. نسائی کی ایک دوسری روایت، نسائی نے خصائص میں سند کے ساتھ عبداللہ ابن ارقم سے نقل کیا کہ رسول اللہ نے سورہ برات ابو بکر کے ساتھ بھیجی. جب وہ کچھ راستہ طے کر چکا تو علی کو بھیجا. انہوں نے ابو بکر سے صورت لے لی اور اسے اپنے ساتھ مکے کی طرف لے گئے. ابو بکر نے اپنے دل میں ایک طرح کی پریشانی محسوس کی اور خدمت پیغمبر میں پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا لا یؤدی انی الا انا او رجل منی. ابن کثیر کی روایت مشہور عالم ربانی ابن کثیر تفسیر میں اپنی تفسیر کبیر احمد ابن حنبل سے اور وہ حنش سے اور وہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جس وقت سورہ برات کی 10 آیات رسول اللہ پر نازل ہوئی تو آپ نے ابو بکر کو بلایا اور انہیں ان آیات کی تلاوت کے لیے اہل مکہ کی طرف بھیجا.
پھر آپ نے کسی کو بھیج کر مجھے بلوایا، فرمایا ابو بکر کے پیچھے جاؤ اور جہاں کہیں ان سے جا ملو ان سے خط لے لو۔ ابو بکر پیغمبر کی خدمت میں پلٹ آئے، پوچھا کیا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، ولیکن جبرائیل جاءنی فقال لن یؤدی الا انت اور رجل منک، لیکن جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری آپ یا وہ مرد جو آپ سے ہے کے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 322۔ اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا۔ اب میں اپنے اصل مقصد پر آ رہا ہوں۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کے اوپر ہماری آپ کی گفتگو ہوگی، اور یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین۔ فرماتے ہیں ان سے جنگ کرو کہ خدا انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دینا چاہتا ہے، انہیں رسوا کرے گا اور مومنین کے گروہ کے سینے کو شفا بخشے گا، ان کے دل پر مرہم رکھے گا۔ اب میں نے بتایا چونکہ سورہ برات ہے، اس میں تو بسم اللہ بھی نہیں ہے، اور اس کے مبلغ خاص امام علی ابن ابی طالب ہیں، تو ہم تھوڑا سا شروع کا حصہ لیں گے۔ آیت نمبر 7 سے ہم شروع کریں گے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کسی عہد و پیمان ہوگا جبکہ وہ بارہا اپنا معاہدہ توڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، مگر وہ کہ جن کے ساتھ تم نے مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معاہدے کو محترم سمجھا ہے۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ وفادار رہیں تم بھی ان کے ساتھ وفادار رہو، کیونکہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 8 آیت۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً یردونکم بافواہہم وتاب قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ کس طرح ان کے معاہدے کی کوئی قدر و قیمت ہو، حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائے تو نہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں، اپنی زبان سے تو تمہیں خوش رکھتے ہیں لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں اور اس میں وہ اکثر نافرمان رہتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے خدا کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا اور لوگوں کو اس کی راہ سے منحرف کر دیا، وہ برے اعمال بجا لاتے تھے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ واولئک هم المعتدون۔ اور نہ صرف تمہارے بارے میں بلکہ ہر با ایمان شخص کے بارے میں وہ رشتہ داری اور عہد و پیمان کا لحاظ نہیں رکھتے اور وہ سب کے سب تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب آپ سلسلے وار سنتے جائیے تاکہ ہم اس نتیجے کو نکال سکیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیات کی تشریح ایسے لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو کہنے کو مسلمان ہو گئے ہیں، یہی منافق ہیں، یہی منافق ہیں جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرتے ہیں، مشرکین میں جا کے مشرکین سے مل جاتے ہیں، مسلمانوں میں آ کے مسلمانوں سے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پابندی لگا دی، اگر وہ اب آپ کے پاس آئیں اور توبہ کریں اپنے فعل کے اوپر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں جو ایک مومن کی پہچان ہے، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیات کی تشریح ایسے لوگوں کے لیے کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ آیت نمبر 12۔ اور اگر وہ معاہدے کے بعد اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن و طنز کریں تو ائمہ کفر سے جنگ کرو، اس لیے کہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں، شاید وہ دست بردار ہو جائے اپنی حرکتوں سے۔ نمبر 13 آیت نمبر 13۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
کیا اس گروہ کے ساتھ کہ جس نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا ہے اور جو شہر سے پیغمبر کے اخراج کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں تم جنگ نہیں کرتے، حالانکہ پہلے انہوں نے تم سے جنگ کی ابتدا کی تھی؟ کیا ان سے ڈرتے ہو جبکہ خدا زیادہ سزاوار ہے؟ اس سے ڈرو کہ تم مومن ہو۔ اب یہاں پر آیت نمبر 14 ہو گئی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین۔ ان سے جنگ کرو کہ خدا انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دینا چاہتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب میں نے آیت نمبر 7 سے ایک سلسلہ آپ کو بیان کیا ہے اور بتلایا ہے، ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کر لیا آپ سے، خانہ کعبہ کے پاس معاہدہ کرنے کے بعد محترم اس کو رکھا ہے، ان سے جنگ نہیں کرنی ہے، ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے، ان سے صلح ہے جب تک وہ عہد کا احترام کریں۔ لیکن جن لوگوں نے عہد کو توڑ دیا اور بار بار توڑ رہے ہیں، بار بار انکار کر رہے ہیں، آپ پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کے قتل کی سازشیں رچ رہے ہیں، اب اگر ان سے مقابلہ ہو جائے تو خبردار ہمت نہ ہاریے گا۔ اب آپ دیکھیے، مطلب جنگ کرنے کے لیے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتے، جو خیانت کرتے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان بھی ہو گئے مگر وہ منافق ہے، کیونکہ وہ آپ کے رازوں کو ان پر افشا کرتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے کیا ہے کہ ان سے جنگ کرو، کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ، کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے، ویخزہم، اور ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، وینصرکم علیہم، اور مومنین کے ایک گروہ کے سینے کو، ویشف صدور قوم مومنین، ان کے سینے کو ایک شفا بخشنے والا ہے، ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم، اور ان کے دلوں کے غیظ و غضب کو لے جائے گا، اور خدا جس شخص کی چاہتا ہے اسے اہل سمجھتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اب یہاں کے اوپر آپ دیکھیے، یعنی اگر آپ جنگ کرتے ہیں اور اب اس کے بعد وہ لوگ آپ سے مقابل میں آ کے توبہ کر لیں تو اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، آپ بھی ان کی توبہ کو قبول کر دیں، آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ یعنی اب یہ سب کا سب پوری ایک بیک گراؤنڈ بتائی گئی ہے۔ اب یہ صاحب مجھے نہیں معلوم کیا نتیجہ، انہوں نے خالی اس لیے کہ مشرکوں کو قتل کر دو، ان کو جہاں پکڑو، جہاں دیکھو، جہاں پاؤ ان کو مار ڈالو، بت پرستوں کو مار ڈالو۔ تو اب یہ حکم جو ہے، میں نے ایک بیک گراؤنڈ بتائی، یہ سورہ برات ہے جس کے مبلغ امام علی ابن ابی طالب ہے، اور انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا جب میرا مولا گیا ہے مکے میں بالاعلان حجر اسود کے پاس ان آیتوں کی تلاوت کی، اور صرف آیتوں کی تلاوت نہیں کی، مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے، جب گئے ہیں وہاں پر بھرے ہوئے مجمع کے اندر آپ نے جو ہے آیتوں کی تلاوت کی، اور اتنا ہی نہیں، گلیوں کے اندر اکیلے یک کو تن ہو تنہا ایک ایک کے دروازے پر جا کر کے ان آیتوں کی تلاوت کر کے سنایا ہے۔ ہے کوئی ایسا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا؟ یہ وجہ تھی کہ ایسا ہونا چاہیے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور ان کے دلوں پر رعب جما کر کے بات کر سکے۔ یقیناً ہمیں اس میں انکار نہیں ہے، حضرت ابوبکر جاتے تلاوت کر دیتے، پیغام پہنچ جاتا، لیکن جس شد و مت کے ساتھ جہاں ایک رعب، ایک دبدبا اور ایک ہیبت بیٹھ گئی ہو، کیونکہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں ان کے قلوب بیٹھ جاتے تھے۔ اور پھر میں نے ایک بیک گراؤنڈ کل اور پرسوں ہی بتائی تھی، آپ یہ سوچیں نا کہ جنگ احد کے بعد جب مشرکین مکہ واپس گئے ہیں تو ہر ایک کی زبان پر ایک لفظ تھا، کس نے مارا تمہارے آدمی کو؟ علی نے۔ کس نے مارا؟ علی نے۔ تو ہر گھر میں علی کا ذکر تھا ان کے وارث کے قاتل کی حیثیت سے۔ اب وہی علی اکیلے یک کو تنہا تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی ہیبت بیٹھی ہوئی ہے دلوں میں۔ تو میرے عزیز، یہ سورہ برات ہے اور ایک سلسلہ ہے آیات کا، فصاحت کا، بلاغت کا۔ کیا ایک عام آدمی ممکن ہے اس کے لیے وہ آیتیں گڑھے اور جوڑ دے بیچ میں؟ اس میں کہاں گنجائش ہے؟ آپ اپنے جو بھی آپ کو مدد پہنچا سکتے ہو ان کو بلائیں، دنیا کے کسی عالم مفسر کو بلائیں اور ثابت کریں۔ دوسروں کے کہنے میں آ کے آپ نے اپنا بھی عقیدہ خراب کیا، اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں۔ پلیز آپ توبہ کریں۔ جو کیا ہے، ہمیں کسی گروہ سے یا آپ کے ذاتیات سے یا آپ کے ذاتی مخالفوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔
ہمیں محبت ہے قرآن سے، اہل بیت سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اور ہر وہ شخص جو قرآن کے مقابل، اللہ کے مقابل، اہل بیت کے مقابل آئے گا، ہمارا جہاد اس کے خلاف جاری و ساری رہے گا۔ ہم قلم کا بھی جہاد کریں گے، زبان کا بھی جہاد کریں گے، توبہ کے لیے دعا بھی کریں گے کہ تمہیں توفیق و توبہ کی۔ آپ کے معاملات جنتے ہو ان کو جانیں، ہمارا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شیعہ ہوتے ہوئے، رضوی ہوتے ہوئے یہ کیا۔ اور ایک نصیحت اور آپ کو کرتا چلوں، آپ رضوی ہیں، متولی ہونا بہت بڑا شرف ہوتا ہے۔ ذرا مشہد کی زیارت کر لیجئے، آپ کے جد کا روزہ ہے، نہیں ہے۔ اپنے سلسلے کو یہیں منقطع کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے ہدایت کل یہاں سے پھر ہم دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اپنی آخری منزلوں میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ پروردگارہ بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابیہا و بالہا و بنیہا اس کرونا کی بیماری سے اس پوری دنیا کو نجات دے۔ پروردگارہ تجھے حسنین علیہ السلام کا واسطہ، ان کی شہادت کا واسطہ، اس دنیا میں ان کے صدقے میں امن قائم کر دے، اس بلائے ناگہانی کو دور کر دے۔ اس وقت ہندوستان کے بہت برے حالات ہیں، نہ وینٹیلیٹر ہے، نہ آکسیجن، نہ جو لوگ جلاتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق جنازوں لاشوں کو، ان کے پاس لکڑی ہیں، جو مسلمان دفن کرتے ہیں ان کے پاس زمین نہیں، مریضوں کے لیے دوائیں نہیں۔ اس عالم میں پروردگار کون سا سہارا ہے سوائے تیری ذات کے؟ تو ہی حل مشکلات ہے۔ پروردگارہ ہر دعا تیری طرف ہے۔ اس وقت تو جانور بھی دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار تیری کون سی مخلوق ایسی ہے جو اس وقت تیری طرف رجوع نہیں کر رہی ہے؟ تجھ کو واسطہ ہے مولا مشکل کشا کا، تیرے نبی خاص کا، 14 معصومین کا۔ پروردگارہ اپنی رحمت کرم اس مخلوق کی طرف ڈال۔ میرے معبود اس کرونا کو ختم فرما۔ میرے معبود سب کو اپنی پناہ میں حفاظت فرما۔ میرے معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری فراہم فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد عطا فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں خاص طور سے آیت اللہ مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ جو ہمارے خاص استاد ہیں، مولانا حسنین صاحب قبلہ، مولانا میسم زیدی صاحب، مولانا غافر صاحب، مولانا عمران حیدر جو میرے بہنوئی بھی ہیں، یہ سب کے سب کرونا کے مریض ہیں اور یہ سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یہاں ہمارے ظفر عباس نقوی اور اس کے علاوہ جو مومنین جن جن کو علم ہے ان سب کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہو، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر منتظر زیدی ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ، سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ کے مرحومین، میرے والدین اور وہ تمام حضرات جنہوں نے آپ کو دین اور قرآن کی تعلیم دی ان کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ مرحوم سید محمد جعفر زیدی، سید اکبری، سید علی حیدر زیدی، سید زین العابدین عابدی، کنیز فاطمہ، شہناز فاطمہ عابدی، ان سب کے لیے ایصال ثواب فرمائے، اور ان تمام مرحومین کے لیے دین کے لیے قربانی دے چکے، شہید ہو چکے تمام علماء، مراجع اور خاص طور سے وہ افراد جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کو محروم نہ رکھیں۔ اس ماہ مبارک میں سورہ فاتحہ سے یاد کریں۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔